بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام حاضرین و ناظرین کو طیب سرور الحسانی اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، امید واسق ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ایام رحمتیں اس میں سمیٹ بھی رہے ہوں گے اور بانٹ بھی رہے ہوں گے۔ آج بھی ہم بڑے خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا بیسیکلی ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ہمارے ناظرین اور ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو لوگ نعت سیکھنا چاہتے ہیں یا نعت سے شغف رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں اور نعت اچھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ نعت کیسے پڑھیں، کن اساتذہ کا انتخاب کریں اور کن اشعار کا انتخاب کریں اور کس کلام کا انتخاب کریں، انہیں کون سا کلام جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اس تمام چیزوں پہ انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، میرے اور آپ سب کے بہت پسندیدہ نعت خواں محترم محمد شہباز حیدر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نعت کو کیسے پڑھنا چاہیے، نعت کا کلام جو ہے وہ اس کا انتخاب کیسا کرنا چاہیے، اور کن اساتذہ کا، ان مستند اساتذہ کا کلام پڑھنا چاہیے جو عصر حاضر میں، اور بالخصوص ناظرین کرام جب ہم یہ نعت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات لازمی یاد آتی ہے۔ ہم جب پچھلے ادوار میں جاتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ ثناخوان تھے ناظرین کرام، وہ جب کلام پڑھتے تھے تو عجب جو ہے محافل پہ رنگ چھا جاتا تھا، اور محفل پہ ایسا سما بن جاتا تھا کہ ہر آنکھ جو ہے وہ ہمیں اشک بار ہوتی نظر آتی، اور ہر آنکھ جو ہے وہ نم ہوتی نظر آتی، اور محفل پہ ایسا ایک قلبی سکون محسوس ہوتا کہ جو نعت سننے والے ہیں اور نعت پڑھنے والے ہیں دونوں پہ ایسا اثر ہوتا کہ وہ ہمیشہ زندگی میں انہیں یاد رہتا۔ لیکن بہرحال اگر آج کے دور میں عصر حاضر کی بات کی جائے تو جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں اور جو پڑھنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ایسے نعت خوان ہمارے آج کل آ گئے ہیں جو ایسا کلام پڑھتے ہیں جس سے علماء کرام میں بھی جو ہے وہ تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور عوام الناس میں بھی جو ہے بہت سی آراء پائی جاتی ہیں۔ جب وہ کلام اسٹیج سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو بہت سی سوشل میڈیا پہ جو گہما گہمیاں ہو جاتی ہیں کہ انہیں ایسا کلام نہیں پڑھنا چاہیے جو اختلافی ہو، جس میں ایسا مواد ہو جو ہمارے جو ہے بالخصوص علماء کرام کے نزدیک جو ہے، کیونکہ نعت ایک ایسی مقدس چیز ہے کہ یہ ہم نے اس کریم بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ ناظرین کرام، آپ یاد رکھیے، ہم کہیں بھی اگر جاتے ہیں تو بڑا بن سور کے جاتے ہیں اور بڑی اس چیز کا خیال اور اہتمام کرتے ہیں کہ یار ہم اس منسٹر کے پاس جا رہے ہیں یا اس شخصیت کے پاس جا رہے ہیں جس سے ہماری پہلی ملاقات ہے، یا گو کہ ہماری بہت سی ملاقاتیں رہی ہوں، لیکن ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت اچھی ویل ڈریس ہو کے جائیں، اسے جب ملیں تو بڑا ایک اچھا اسے لگنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ نعت جو ہے، نعت اس کریم بارگاہ میں ہم نے پڑھنی ہے اور عقیدت نامہ پیش کرنا ہے ناظرین کرام، جس کے لیے کل کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور میں اپنے ویورز کو اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو نوجوان اور بالخصوص جو طلبہ نعت سیکھنا چاہتے ہیں، نعت کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے آج کی نشست بہت اہم ہونے والی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر محمد شہباز حیدر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں شہباز بھائی؟ وعلیکم السلام، آپ سنیں؟ الحمدللہ۔ پہلے تو آپ کو ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے گا شہباز بھائی، ہم نعت بھی آپ سے سنیں گے اور وہ ہمارے ویور بھی انشاءاللہ، تو یہ بتائیے گا کہ یہ نعت کی جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی، نعت کا شوق شغف کیسے پیدا ہوا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا میسیج اور کیا پیغام کنوے کرنا چاہیں گے، اور بالخصوص جو آپ کی ایج کے طلبہ ہیں وہ آج کل بڑا شوق رکھتے ہیں کہ جی ہم بھی نعت جا کے پڑھیں اور کسی اچھے استاد کے پاس، تو یہ تھوڑا سا مجھے اپنی جرنی کا بتائیے گا، نعت سٹارٹ کیسا ہوا، نعت کا سفر؟ جب میں چھوٹا سا تھا نا، اس وقت نا ابھی بھی جیسے جمعے کو ساری اذانوں میں پہلے لوگ نا نعتیں پڑھتے ہیں، جی تو میں سنتا تھا اور بڑا دل تھا میں کلام پڑھوں۔ جب وہ اذان کلام پڑھا کرتے تھے نا، میں لکھ لیا کرتا تھا، پھر وہی بس پڑھتا رہتا تھا۔ بس ادھر سے آغاز ہوا، پاپا نے استاذہ کے پاس لے گئے، پھر اس کے بعد میں باقاعدہ پڑھنے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کن اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اور جو ہے وہ کون سے آپ جو نعت خوان ہیں اور جو بہت اچھا پڑھتے ہیں ان میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ویسے میرے استاد جو مجھے سکھاتے ہوئے تھا قادری صاحب، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور میرے پسندیدہ ثناخوان مصطفیٰ
جناب احمد علی حاکم صاحب. ماشاء اللہ. اب میرے خیال میں احمد علی حاکم صاحب کے باقاعدہ طور پہ شاگرد بھی ہیں، مجھے تصاویر کے ذریعے بھی اور ویسے بھی آپ کے والد سے بھی پتہ چلا. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ناظرین کرام، دیکھا آپ نے شہباز حیدر جو ہے بہت خوبصورت یہ پڑھتا ہے، اور انشاءاللہ بھی ہمیں کلام بھی سنائے گا اور اس کی باتوں سے. اور ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کی ہم ایج ہیں، آپ کے ہم عمر ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انہیں نعت کس طرح پڑھنی چاہیے، اور یہ بتائیے گا تھوڑا. ہمیں کلام وغیرہ جو سلیکشن اچھی کرنی چاہیے کہ اگلے کے دل میں لگے. واہ سبحان اللہ. اور ہمیں ہمیشہ نا جو نبی کا ہم نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ خلوص نیت سے پڑھنی چاہیے. ہمیں کسی لالچ سے نہیں پڑھنی چاہیے. ہمیشہ خلوص نیت اور دل سے کہ ہمیں کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، بے شک لاکھوں کا مجمع ہو یا ایک دو بندہ ہو، بس ہمیں وہ سن رہے ہیں. واہ واہ واہ، کیا کہنا، بہت خوب ماشاءاللہ. کیا ناظرین کا نام بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک تو آپ بڑے جب نعت پڑھیں تو بڑے خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں. آپ کا یہ یقین اور کامل ہونا چاہیے کہ میں نعت اس کریم بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، اور وہی جو ہے ہستی جو ہے وہ اس کی مجھے جو ہے وہ داد بھی دے گی، اور جو ہے وہ اس کا مجھے ریٹرن بھی دے گی. آپ کو کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے آگے لاکھوں کا مجمع ہوگا تبھی آپ مائک پڑھ کے جو ہے وہ پڑھیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو موقع کہیں مل جاتا ہے تو آپ حضور کی مدح سرائی ضرور کریں. تو میں گزارش کروں گا شہباز بھائی، اب ہمیں پہلا کلام آپ کون سا سنائیں گے؟ بسم اللہ. نبی کا میں سنا ہوں، نبی کا میں سنا ہوں، یہی پہچان کافی ہے. نبی کا میں سنا ہوں، یہی پہچان کافی ہے. نہ ہوں طالب میں شہرت کا، نہ ہوں طالب میں شہرت کا، مجھے یہ شان کافی ہے. نہ چاہوں مال زر کو میں، نہ چاہوں تاج سلطانی، نہ چاہوں مال زر کو میں، نہ چاہوں تاج سلطانی. وہ رکھ لے اپنی چوکھٹ پر، وہ رکھ لے اپنی چوکھٹ پر، مجھے دربان کافی ہے. وڈیروں کی نہ شاہوں کی خوش آمد کا میں ہوں قائل. وڈیروں کی نہ شاہوں کی خوش آمد کا میں ہوں قائل. مجھے تو بس مدینے کا وہ ایک سلطان کافی ہے. مجھے تو بس مدینے کا وہ ایک سلطان کافی ہے. دلوں سے گرد سیاہ کو مٹانے کے لیے آقا، دلوں سے گرد سیاہ کو مٹانے کے لیے آقا. تمہاری رحمتوں والی، تمہاری رحمتوں
رحمتوں والی ایک باران کافی ہے میں کہتا ہوں کہ زاہد شاعروں میں نام ہو جائے میں کہتا ہوں کہ زاہد شاعروں میں نام ہو جائے وگرنہ مدحت آقا کو وگرنہ مدحت آقا کو تو ایک حسن کافی ہے نہ ہوں طالب میں شہرت کا مجھے یہ شان کافی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ محترم محمد شہباز حیدر صاحب بہت خوبصورت بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں شہباز بھائی سے جان رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے کہ نعت کی سفر کیسے سٹارٹ ہوا اور پھر انہوں نے کن اساتذہ سے سٹارٹ کیا. تو آپ بتائیے گا کہ آپ یہ جو نعت پڑھتے ہیں ظاہری بات ہے آپ نے کسی محفل میں جا کے پڑھنا ہو اور یا کسی پروگرام میں پڑھنا ہو کسی مطلب کہ کسی بھی ادارے کا کوئی پروگرام ہو اس میں تو دیکھیں آپ کہیں بھی کہیں جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو بڑی ریاض چاہیے ہوتی ہے بڑی ریہرسل کرنی ہوتی ہے. تو آپ ظاہری بات ہے مختلف کلامس پڑھتے ہیں. ہم آئے روز دیکھتے ہیں آپ کی محافل ہوتی ہیں تو آپ ان میں مختلف منقبت بھی پڑھتے ہیں نعت بھی پڑھتے ہیں حمد بھی. تو آپ کا یہ جو سفر ہے جب آپ کوئی بھی نیا کلام اٹھاتے ہیں تو اس کی پچ اور اس کی بیس اور اس پہ آپ نے اپنی کمپوزنگ اور آواز کیسے مطلب کہ اس کے اتار چڑھاؤ کو مینج کرتے ہیں اور وہ کس طرح مطلب کہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جب نیا کلام پاپا کہتے یہ کلام میں تیار کر کے دو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. تو جب میں کلام آگے رکھتا ہوں کچھ کلام ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں ایسا ہی ہے تو میں کاپی پینسل لیتا ہوں جیسے کوئی آواز اوپر اٹھانی ہوتی ہے نا تو ایسے اوپر لے کے اٹھا لیتا ہوں. میں نے کہا یہاں سے اٹھانی ہے یہاں سے بٹھانی ہے پھر بس ریہرسل کر کے آخر ہو ہی جاتا ہے. یہ ایک بڑی پیاری انہوں نے بات کی ہے. تو چلیں شہباز بھائی اب یہ ہمیں کون سا آپ کلام سنائیں گے؟ ابھی میں کلام بی بی زہرا سلام اللہ بسم علیہا. اللہ. واہ 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 سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ ایسی بات ہے جس کی کسی کو بھول نہیں. یہ ایسی بات ہے جس کی کسی کو بھول نہیں. جدا رسول کے در سے در بطول نہیں. جو فاطمہ علی سے تیری نہیں بنتی جو فاطمہ علی سے تیری نہیں بنتی تو لاکھ کر لے عبادت تیری قبول نہیں. تو لاکھ کر لے عبادت تیری قبول نہیں. تمہارے منہ پہ بلا نور آئے گا کیسے تمہارے منہ پہ بلا نور آئے گا کیسے کوئے رسول کی تم نے ملی جو دھول نہیں. کوئے رسول کی تم نے ملی جو دھول نہیں. کہا فرید
عشقوں سے میں نے لہد میں حاکم نبی علی کا گدا ہوں کوئی فضول نہیں واہ 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 سبحان اللہ نبی علی کا گدا ہوں کوئی فضول نہیں یہ ایسی بات ہے جس کی کسی کو بھول نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جدا رسول کے در سے در بطول نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جو ہے وہ محترم محمد شہباز حیدر صاحب بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام آج کے ہم پروگرام کی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر جو ہے محترم محمد شہباز حیدر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آج آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور بالخصوص آپ کے والد صاحب کا میں محترم افضال صاحب کا بے حد مشکور بھی ہوں کہ آپ جو ہے آج اس بچے کو ہمارے پاس لے کر آئے اور آپ نے بڑا قیمتی وقت ہم رحمت فرمائے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز۔ صدلو مدینے آقا صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں طیبہ دے باج ملنی طیبہ دے باج ملنی بیمار نو شفا نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں نئی جنگ لگ دے دل دنیا دے نظارے طیبہ نگر دے ویکھاں منظر پیارے پیارے نئی جنگ لگ دے دل نو دنیا دے نظارے طیبہ نگر دے ویکھاں منظر پیارے پیارے اس دل میرے دے اندر اس دل میرے دے اندر ہن ہور کوئی چاہ نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں جتھے حسین دلی سجدہ تساں ودھایا زہرا دلال داسی رتبہ تساں وکھایا جتھے حسین دلی سجدہ تساں ودھایا زہرا دلال داسی رتبہ تساں وکھایا جتھے کسے دی ہندی جتھے کسے دی ہندی قدر دی کوئی دعا نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زہرا بطول مولا مشکل کشاد ناتے مولا حسن ناتے شاہ کربلا دناتے زہرا بطول مولا
مشکل کشاد ناتے مولا حسد ناتے شہ کربلا دناتے لطف و کرم کرنا لطف و کرم کرنا میری ویکھنی خطا نہیں صدلوں مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں زندگی دنے بھروسہ سرکار ہوتے ہوئے اکھیاں پہ آسیاں نے دیدار ہوتے ہوئے زندگی دنے بھروسہ سرکار ہوتے ہوئے اکھیاں پہ آسیاں نے دیدار ہوتے ہوئے دیداں دے باجو کوئی دیداں دے باجو کوئی میرے مرض دی دوا نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں اور منے آئے میرا سر نہیں اس پاک درد قابل بی بی دے صدقے ہوئے اے شریف مینو حاصل منے آئے میرا سر نہیں اس پاک درد قابل بی بی دے صدقے ہوئے اے شریف مینو حاصل عاجز لب تے آقا عاجز لب تے آقا کوئی دوسری صدا نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں طیبہ دے باج ملنی طیبہ دے باج ملنی بیمار نو شفا نہیں صدلو مدینے آقا کوئی اور التجا نہیں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا